دیکھیں آج بڑی اہم بات دو حوالوں سے میں نے کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت، اور تمام ادارے پابند ہو جاتے ہیں ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز، وہ ہے آرٹیکل 220۔ اور اسی کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹو ادارے، جتنا طاقتور بھی کوئی ہلکا ادارہ کوئی بھی ہو، اور اسی طرح حکومتیں بھی پابند ہو جاتی ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں اس الیکشن کمیشن کو، جو الیکشن کمیشن جس کی آئینی ذمہ داری ہے کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ اب یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب لاہور ہائی کورٹ میں گئے یا پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ آر او جو ہیں وہ ہونے چاہیے جوڈیشری سے۔ وجہ کیا تھی؟ آج آپ نے دیکھا دو انسٹانسز پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن ایک لحاظ سے کل عدم قرار دے کے 20 دن کا ٹائم دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرائیں، ہم نے دوبارہ الیکشن کرا دیا، اور ساری قسم کی احتیاط بھی کی، ہر طرح کا پروسیس کیا، مکمل کیا، اور کسی قسم کا اس کے اندر نہ ابہام ہے، نہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے، نہ اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہمیں تو 40 سوال نامہ پکڑا دیا گیا، 40 سوال کہ جی آپ ان کے جواب دیں۔ ویئر ایز آج ایک کارنامہ جو انجام دیا ہے اس کو، جس کا نام انہوں نے پی ٹی آئی رکھا ہوا ہے، پاکستان تحریک اصلاحات، وہ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک اصلاحات ہے وہ ایک شخص نے بنائی ہوئی تھی، ڈارمنٹ پارٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کبھی آپ نے نام نہیں سنا، میں نے کم سے کم نہیں سنا تھا۔ میں میڈیا میں پچھلے کئی سالوں سے مستقل تمام پروگرام میں آ رہا ہوں، میں نے نہیں سنا اس کا کون ورکر ہے، کون اس کا صدر ہے، کون ہے، اسے پارٹی چھوڑ کے پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا۔ اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس، کوئی اس سے ثبوت لیے بغیر، کوئی ایک ڈارمنٹ پارٹی کو شیڈول آنے کے بعد وہ کس کے حوالے کر دی گئی؟ ایک کنگز پارٹی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے کر دی گئی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سارا پروسیس جو کہ آگے لکھا ہوا ہے جی باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے، کہ تو پھر اس کے مد مقابل اگر اس کو کمپیریزن کریں ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو کیا الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے؟ اور اگر نہیں کر رہا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہیں فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی، اگر آپ نے اس طریقے سے ڈسکریمنیشن کرنی ہے، اگر آپ نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام اپنے وسائل بروئے کار لانے ہیں، جس میں آج ان کا دوہرا معیار پچھلے کئی 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا جو رویہ ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے۔ دوسری بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، میں نے کل ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں پارٹی چیئرمین، فاؤنڈر چیئرمین، پارٹی چیئرمین ہمارے جو ہیں گوہر صاحب، ان کی طرف سے دی ہے، اپنی طرف سے بھی دی ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیئرمین سے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے ساتھ ٹکٹوں کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کنوائز کریں، کنسلٹ کریں، ڈسکس کریں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکیں۔ جو 27 سال چیئرمین رہے، تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نامہ نہیں ملا، جہاں تک کہ کل اور پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے فار دی پرپز آف سبمیشن آف نامینیشن پیپرز۔ لہٰذا صرف یہیں تک محدود نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنی جانبداری کو شو کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا، اور ابھی تک ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح کرش کر کے، اس کو سائیڈ لائن کر کے، اگر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شامل ان کے شراکت دار بن جائیں گے یا سہولت کار بن جائیں گے، تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی۔ جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو،
ویئرز جو پچھلا پورا سال یہ سال گزرا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الزامات لگائے اور سپریم کورٹ کے خلاف بولے اور الیکشن نہیں ہونے دیے، جبکہ الیکشن کرانے کا آپ کا فرض تھا، اور سپریم کورٹ یہ لکھنے میں مجبور ہوئی کہ آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور آپ نے الیکشن کو ملتوی کر کے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے توہین الیکشن کمیشن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے یا جنہوں نے آپ کو نفری نہیں دی، آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ لیکن آپ کو ایک ہی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ ساری فورسز، سارے آپ طاقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے، یہ قابل افسوس ہے، اور الیکشن میں پری پول ریگنگ ہے، اور الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے حوالے سے متنازع کرنے کی بات ہے۔ اور آج سچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکیشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف 3 MP کے آرڈرز نکال رہی ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت دی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف FIRیں بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے PTI کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو DSP صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں، ان کو شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں، لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ یہی کام شوکت بسرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرحت کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت بسرا وغیرہ 4 واقعات ہوئے ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی ہوئی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن باندی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور PTI کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا، وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں، جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے۔ اور آج تک یہ انسرٹینٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے، یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو کرش کرنے، ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیٹیوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہے، غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے، ہم اپنے رائٹس کے لیے کورٹس میں بھی جائیں گے۔ اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں، ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے، وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے، دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی، تیسرا اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہماری ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کارروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم عوام
کو یہ حق جو ہے اس کا وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو, ہماری ریاست کو, ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا. شعیب شاہین صاحب, یہ جو معاملات سارے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں, لیکن آج ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں. جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو قتل کیا, میں نے سویلین کو قتل کیے, اس کو تو آج عام معافی دے دی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. تو کیا جو اینٹی ٹیررسٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تو معافی مل رہی ہیں, آپ لوگوں کے لیے اتنی زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے, اس کا ذرا بتائیں. دیکھیں, پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت گرد ہے, اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, اگر کوئی ڈاکو ہے یا کسی قسم کی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے, تو اس کے لیے ایک جرم آسان ہے, اس کے لیے کوئی اتنی سختی نہیں ہے. دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے, اس کے خلاف پرچے بھی ہوں گے, اس کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے, ان کو اغوا بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا, ان کے گھروں پہ بھی ریڈ ہوگا. اور عثمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ فسطائیت کی, جبر کی, ظلم کی بدترین مثال ہے, جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح پنجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے, یہ بدترین مثالیں ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں, ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھیں, اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی گئی تھی, لیکن ہم آئی وٹنس نہیں ہیں, صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن جو کچھ آج پنجاب میں ہو رہا ہے, اس کی بدترین مثالیں ہم نے ماضی میں پاکستان میں کسی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف, کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف چادر چار دیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں مل رہی ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب, یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سمبل کا مسئلہ ہے, ایک تو آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں, اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کو محفوظ کر رکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کتنی دیر ہے, یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا؟ ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے, ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے. فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. کل انہوں نے بحث سن لی تھی, ان کو کل ہی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا یا آج آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا, لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں. یہ سازش ہے ہمارے خلاف, اس لیے وہ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جس دن بلے کا نشان ہمیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ. آج اس خوف سے یہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف, اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شریک کار ہو چکا ہے, اور ہمارے خلاف ہر وہ حربہ جو کچھ ادارے یا جو کچھ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس چاہتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے غلط منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس سازش کا حصہ دار بن جاتی ہے. یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے. شعیب شاہین صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً 47 سے 48 دن رہ چکے ہیں, اور سمبل کا بھی مسئلہ ہے, کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے, تو اس صورتحال میں کیا صرف مذمت ہی کافی ہے, اور آگے کیا پلان ہے, الیکشن کیسے لڑے جائیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2/3 میجارٹی سے جیتنا ہے. دیکھیں اس میں حکمت عملی کیا ہوگی نیکسٹ؟ دیکھیں, ہماری حکمت عملی, ہم آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں, ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں. آج بھی عوام کی میجورٹی کسی آپ صوبے میں ہو کے آیا ہوں, کوئٹہ سے, بلوچستان سے, کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں, میں ڈیرہ غازی خان سے میرا اپنا تعلق ہے, سرائیکی بیلٹ سے, میں کے پی کے بھی کئی جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میرے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے. اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی آواز ہے, ایک شخص کے حق میں لوگ کھڑے ہیں, وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. لیکن جو لوگ اس کو سائیڈ لائن اور کارنر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں, عوام میں مزید نفرت پھیل رہی ہے. عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن میں باقی کسی کو ووٹ نہیں دینا سوائے پی ٹی آئی کے, خواہ یہ کچھ کر لیں.
जितनी नफरतें ये फैला रहे हैं, आपने देखा ये क्या हुआ, वर्चुअल जलसा हुआ, मिलियंस की तादाद में लोगों ने उसको देखा, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें शामिल हुए। ठीक है, आप पॉलिटिकल इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई कहेगा कम है, कोई कहेगा ज़्यादा है, आप भी करें, हम आपको नहीं मना करते। लेकिन रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने वो इंटरनेट स्लो करके, पाइट की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के पाइट की रिपोर्ट है कि 1 अरब 30 करोड़ का उस दिन नुकसान हुआ उस शॉर्ट पीरियड में, स्लो डाउन करके आपके इंटरनेट को। ये क्या एक शख्स की दुश्मनी में क्या रियासत पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम को आप सज़ा देना चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं? ये बदकिस्मत बात है। लेकिन एक बात आपको बता दें, आज आवाम हमारे साथ खड़ी है, वो उन्होंने ज़िद बना ली है, उन्होंने पीटीआई को हर हाल में वोट देना है, सपोर्ट करना है, उन्होंने अपने हुकूक के लिए निकलना है। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के लिए अपने आप की कुर्बानी दे रहा है, आज वो हमारी खातिर जंग लड़ रहा है और वो जंग अवाम की जंग है और अवाम ये समझती है कि ये हमारी जंग है और इसलिए अवाम आज उनके साथ खड़ी है। बलोच हैं और फिर आप ये शिकवा भी कर रहे हैं रियासत से कि रियासत ने आपकी जमात के साथ बड़े जुल्म और जबर ढाए, तो बलोचिस्तान यकजहती काउंसिल इस्लामाबाद पहुंच रही है एहतजाज करने और यहाँ पे धरना देने, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ किसी किस्म की यकजहती या इदारे हमदर्दी? देखिए, हम हर मजलूम के साथ हैं, किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे। हम नहीं चाहते किसी के साथ भी ज्यादती हो, कोई मिसिंग पर्सन में शामिल हो, कोई भी शख्स है, अगर किसी का आप समझते हैं कि उसने गैर कानूनी काम किया है, उसको आप अदालत में पेश करो, 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत कानून के मुताबिक प्रोसीड करे। लेकिन अगर ये तरीका हो कि आप लोगों को उठाएं, मारें या उनको मिसिंग पर्सन में शामिल करें, किसी के साथ भी ज्यादती होगी, हम उस मजलूम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े मजलूम खुद हैं। माजी में हमने देखा, खासतौर पर 2018 में हमने देखा कि कुछ लोग थे जिनके कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग आए, फिर उसके बाद 9 मई का बहाना बनाकर इसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने पार्टी को फिर बात कहा। अब हम देख रहे हैं कि लतीफ को जैसे लोग जो है नफरत से पीटीआई में आ रहे हैं, क्या ये वही माइंडसेट के लोग हैं और क्या गारंटी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इससे बुरा वक्त आएगा तो वो पार्टी के साथ रहेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बुरा वक्त है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। आज बंदे हमारे उठाए जा रहे हैं, चादर चार दीवारी, आज हमारी पामाली हो रही है, हमारे वर्कर्स महफूज नहीं हैं, हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ FIR कट जाती हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ FIR कट जाती हैं, और सिर्फ FIR नहीं कटती, बग़ैर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लोगों को उठा के ले जाया जाता है। और मैं समझता हूँ आज जो लोग अशख़ास या जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये वो सरमाया हैं हमारी पार्टी का। मैं समझता हूँ कि वो एक काज की खातिर खड़े हैं, वो एक मकसदियत के साथ हमारे साथ चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। तो जो शख्स भी एक किसी काज की खातिर, एक मकसद की खातिर, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी की खातिर हमारे साथ चलता है, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी शख्स जो गैर आइनी इक़दामात जो लोग कर रहे हैं, उनको हम किसी सूरत हम नहीं समझते कि हम उसको सपोर्ट करें या उनके गैर आइनी इक़दामात को हम बुरा गलत ना कहें। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त वकला के हाथ में है, और इससे पहले आपके मुतल्लिक़ जो शेर अफजल मरवत साहब गद्दार कह चुके हैं, और मैंने कुछ दिन कबल इधर ही उनसे दोबारा पूछा कि मैंने कहा वो अपने बयान से पीछे हटेंगे, तो उन्होंने अपने बयान से पीछे नहीं हटे और उन्होंने ये कहा कि मैं एक बार नाम ले चुका हूँ, आपको भी याद होगा। तो अब आप शेर अफजल मरवत और आप खोसा साहब भी आ गए, तो अब तहरीक इंसाफ जो वकला हैं, वो जो लीडर हैं 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, तो इसका क्या पैगाम जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी के इंटरनल इश्यूज जो होते हैं हम पार्टी में डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं। जो शख्स बाहर करता है वो इनडिसिप्लिन है, मैं उस पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। और हमारे पास माशाल्लाह करोड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स भी हैं, हमारे अशख़ास भी हैं। किसी का किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर के इख्तलाफात का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर बातें करें, ये हमारा फोरम नहीं है। लेट द पार्टी हैव टू डिसाइड दिस मैटर। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने कहा आला कार बना हुआ है, आपको उम्मीद है कि आपको बल्ले का निशान अलॉट कर दिया? हमें इसलिए उम्मीद है कि हमारा हक है, हमने ड्यू प्रोसेस से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं, और हमें हाई कोर्ट से भी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें हक नहीं देगा
तो हमें हाई कोर्ट से इंशाल्लाह पूरी तरह उम्मीद है कि हमारा हक है कि हमें निशान मिले और इंशाल्लाह ये मिलेगा और पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी भी और इलेक्शन जीतेगी भी। आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान हैं, अभी इंसाफ कोर्ट के जज बशीर जो मोहम्मद बशीर हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, आप क्या कहेंगे? देखें, अगर हुई है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, आप बता रहे हैं। अगर उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है तो गलत बात है, और ये सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारे एग्जेक्टिव इदारों का काम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी पुलिस अगर सिर्फ पीटीआई से फुर्सत हासिल करेगी तो वो कोई अपना काम भी करने में कामयाब होगी। देखें, ये जब सारी पुलिस, सारे इदारे अगर एक काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरह पीटीआई को हम क्रश कर सकें, उनके वर्कर्स को उठा सकें, उनको साइडलाइन कर सकें या उनके खिलाफ साजिशें कर सकें, तो मुझे बताएं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, जिसका अंजाम हम देख रहे हैं। सर, ये ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने का, तो एक प्रोसेस चल पड़ा है, आपने कागजात नामजदगी कौन से हल्के? इस्लामाबाद से इंशाल्लाह मैं दाखिल कराऊंगा। इमरान खान ने वकला से नॉमिनेशन पेपर हासिल करने के लिए रब्ता किया, तो किन किन हलकों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? बहुत सारे हलकों से लिस्टें आपको तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू।